آج ہم قرآن پاک کی ایک ایسی آیت پر تھوڑی گہرائی میں بات کریں گے جو ہماری روزمرہ کی زندگی سے، ہماری گفتگو سے، ہمارے تعلقات سے مطلب براہ راست جڑی ہوئی ہے۔ جی یہ ایک ایسی نصیحت ہے جو بظاہر تو بہت سادہ لگتی ہے نا، جی لیکن جب اس کی گہرائی میں جائیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہمارے معاشرتی رویوں کو، ہماری اندرونی کیفیت کو سنوارنے کی ایک کنجی ہے۔ جی ہاں، آپ یقیناً سورۃ الاسراء کی آیت 53 کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ جی، یہ قرآن کی ان آیات میں سے ہے جن کا اطلاق آپ کہہ سکتے ہیں ہماری زندگی کے ہر لمحے پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اور اس کا ترجمہ، اور اے حبیب آپ میرے بندوں سے فرما دیں کہ وہ ایسی بات کہیں جو سب سے اچھی ہو۔ سب سے اچھی۔ بے شک شیطان لوگوں کے درمیان فساد ڈال دیتا ہے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تو آج کی ہماری نشست، ہماری یہ گفتگو اسی آیت کے گرد رہے گی۔ جی ہم کوشش کریں گے کہ اس کے مختلف پہلوؤں کو سمجھیں اور دیکھیں کہ یہ ہدایت ہماری زندگیوں میں عملی طور پر کیسے آ سکتی ہے۔ یقیناً، دیکھیں اس آیت کا پہلا اور سب سے اہم نقطہ ہے یقول التی ہی احسن، یعنی وہ بات کہیں جو سب سے اچھی ہو۔ سب سے اچھی؟ صرف اچھی نہیں جی، صرف اچھی بات یعنی حسن کا ذکر نہیں، بلکہ احسن یعنی سب سے بہترین، بیسٹ آف دا بیسٹ۔ اچھا، یہ ایک بہت آپ کہیں اونچا معیار ہے۔ یہ صرف سچ بولنا یا صرف نرمی سے بولنا نہیں ہے، بلکہ موقع محل دیکھ کر، سامنے والے کی نفسیات کو سمجھ کر وہ انداز، وہ الفاظ چننا جو ممکنہ طور پر بہترین نتیجہ لائیں، جو دلوں کو جوڑیں، غلط فہمی دور کریں، محبت بڑھائیں۔ یہ سب سے اچھی بات والا معیار، یہ واقعی سوچنے والی بات ہے۔ عام طور پر تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس سخت بات نہ کی ہو یا جھوٹ نہ بولا ہو تو کافی ہے۔ جی لیکن یہاں تو بیسٹ پریکٹس کا مطالبہ ہے روزمرہ زندگی میں۔ مطلب اس کا کیا مطلب ہوگا؟ مثلاً گھر میں اگر کسی بات پر اختلاف ہو جائے یا دفتر میں کسی کی کارکردگی پر کچھ کہنا ہو۔ بہت اچھا سوال ہے۔ گھر کی مثال لیں پہلے۔ فرض کریں آپ کو کسی بات پر غصہ ہے، شریک حیات سے یا بچوں سے۔ جی، ایک طریقہ تو ہے آپ چپ ہو جائیں، شاید برا نہیں ہے۔ دوسرا طریقہ ہے کہ آپ شکوہ کریں، جو شاید اچھا ہو سکتا ہے اگر لہجہ ٹھیک ہو۔ لیکن احسن بات کیا ہوگی؟ ہاں، احسن کیا ہوگا؟ شاید یہ کہ آپ غصہ ٹھنڈا ہونے کا انتظار کریں، اچھا، پھر مناسب وقت پر پیار سے اپنی بات، اپنے احساسات اس طرح کہیں کہ دوسرے کی عزت نفس بھی نہ جائے اور آپ کا پیغام بھی پہنچ جائے۔ یہ تو مشکل ہے۔ ہاں مشکل تو ہے، صبر چاہیے، حکمت چاہیے، لیکن یہی احسن کا تقاضا ہے۔ اور دفتر میں جہاں پروفیشنلزم بھی ہے لیکن ساتھ میں ظاہر انسانی جذبات بھی ہیں۔ دفتر میں خاص طور پر جب آپ نے کسی ماتحت کو فیڈ بیک دینا ہے، اچھی بات شاید یہ ہو کہ آپ بس غلطی بتا دیں۔ ٹھیک، لیکن احسن بات کیا ہوگی؟ شاید آپ پہلے اس کے کسی اچھے کام کا ذکر کریں، اچھا، پھر نرمی سے واضح الفاظ میں بتائیں کہ کہاں بہتری کی گنجائش ہے، اور ساتھ میں مدد کی، رہنمائی کی پیشکش بھی کریں۔ صرف غلطی بتانا نہیں، مقصد صرف غلطی بتانا نہیں، بلکہ اس کی اصلاح کرنا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ اسی طرح سوشل میڈیا کو دیکھ لیں۔ ہاں، وہ تو آج کل بہت بڑا میدان ہے۔ بالکل، کسی سے اختلاف ہو تو صرف اپنی رائے لکھ دینا شاید اچھا ہو، لیکن دلیل سے، احترام سے، ذاتی حملوں سے بچتے ہوئے بات کرنا، وہ آسن ہے۔ تو یہ معیار ہمیں ہر موقع پر بہترین رویہ اپنانے کو کہتا ہے۔ یہ تو واقعی ایک مسلسل کوشش ہے، غور و فکر کا عمل ہے۔ اچھا، پھر آیت میں فوراً بعد شیطان کا ذکر آ جاتا ہے، ان الشیطان ینزغ بینہم، کہ وہ لوگوں کے درمیان فساد ڈالتا ہے۔ ان دونوں باتوں کا آپس میں کیا جوڑ ہے؟ کیا ہماری بری گفتگو سیدھی سیدھی شیطان کی وجہ سے ہوتی ہے؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جیسے بتا رہے ہیں کہ دیکھو، جب تم احسن بات سے ہٹتے ہو نا، جب کوئی بھی کمتر درجے کی بات کرتے ہو، سخت، کڑوی، طنز والی یا بس فضول بات، تو تم انجانے میں شیطان کے لیے دروازہ کھول دیتے ہو۔ اچھا، یہ جو لفظ ہے ینزغو،
یہ بڑا معنی خیز ہے۔ اس میں اکساہٹ ہے، چبھونا ہے، پھوٹ ڈلوانا ہے۔ شیطان خود آ کر ہمارے منہ میں الفاظ نہیں ڈالتا۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ہمارے جذبات کو بھڑکاتا ہے، غصہ، انا، حسد، تکبر، اور ان جذبات کے نیچے آ کر ہم ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جو تعلقات بگاڑ دیتی ہیں۔ وہ چھوٹی سی بات کو پکڑے گا، اسے غلط معنی پہنائے گا، دوسرے کے دل میں وسوسہ ڈالے گا، رائی کا پہاڑ بنا دے گا۔ یعنی جب ہم غصے میں ہوتے ہیں یا جذباتی ہوتے ہیں تو ہماری سوچنے سمجھنے کی طاقت کم ہو جاتی ہے اور ہم شیطان کے لیے آسان شکار بن جاتے ہیں کہ وہ ہمارے الفاظ کو بگاڑ کا ذریعہ بنا دے۔ بالکل بالکل ایسا ہی ہے۔ غصہ اور جو منفی جذبات ہیں نا، وہ ایک طرح سے ہمارے دفاعی نظام کو کمزور کر دیتے ہیں۔ اس حالت میں ہم منطقی طور پر ٹھنڈے دل سے سوچ نہیں پاتے۔ تو آسن بات تو بہت دور کی بات ہے، کبھی کبھی تو ہم بری بات کہہ جاتے ہیں۔ شیطان اسی کمزوری کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ وہ اکساتا ہے کہ جواب دو، اسے اس کی اوقات یاد دلاؤ، تم صحیح ہو، وہ غلط ہے۔ اچھا، یہ وسوسے ہمیں احسن بات کہنے سے روکتے ہیں اور فساد کی طرف لے جاتے ہیں۔ اسی لیے تو کہا کہ وہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔ وہ ہمارے تعلقات خراب ہونے پر خوش ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنی زبان پر قابو رکھنا، خاص طور پر غصے میں، یہ صرف ایک اچھی عادت نہیں بلکہ یہ شیطان کے حملے سے بچنے کا ایک دفاعی طریقہ بھی ہے۔ یقیناً یہ ایک روحانی جنگ کا میدان ہے۔ جب آپ غصے کے باوجود یا کوئی آپ کو اکسا رہا ہے اس کے باوجود احسن بات کہنے کی کوشش کرتے ہیں، یا کم از کم خاموش رہ کر برائی سے بچ جاتے ہیں، تو آپ اصل میں شیطان کو ہرا رہے ہوتے ہوں۔ آپ اسے وہ موقع نہیں دے رہے جو وہ آپ کے تعلقات خراب کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ تو یہ آیت ہمیں سکھا رہی ہے کہ ہماری گفتگو کا معیار وہ ہمارے ایمان کا اور شیطان کے مقابلے میں ہماری مضبوطی کا پیمانہ ہے۔ لیکن یہاں ایک عملی مشکل آتی ہے۔ اگر کوئی دوسرا ہم سے سختی سے بات کرے، بدتمیزی کرے یا ناانصافی کرے، تب بھی احسن بات کیسے کی جائے؟ کیا اس کا مطلب ہے کہ ہم ظلم سہتے رہیں یا اپنی بات ہی نہ کہیں؟ یہ تو بہت مشکل لگتا ہے اور شاید غیر فطری بھی۔ یہ ایک بہت جائز سوال ہے اور یقیناً یہ صورتحال سب سے زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ آیت کا ظاہری مطلب تو یہی ہے کہ احسن کا معیار ہر حال میں ہے۔ ہر حال میں؟ جی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی حق تلفی ہونے دیں یا ظلم پر چپ رہیں۔ احسن بات کیا ہوگی وہ صورتحال کے مطابق طے ہوگا۔ ٹھیک۔ کبھی کبھی احسن بات حکمت والی خاموشی ہو سکتی ہے تاکہ بات اور نہ بگڑے۔ کبھی مضبوطی سے لیکن شائستگی سے اپنا موقف بیان کرنا احسن ہو سکتا ہے، اور کبھی کسی بڑے کو یا کسی ثالث کو بیچ میں ڈالنا احسن ہو سکتا ہے۔ تو احسن کا مطلب کمزوری دکھانا نہیں ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ احسن کا مطلب ہے حکمت، دانائی اور مقصدیت۔ مقصد کیا ہے؟ فساد کو روکنا اور اصلاح کرنا۔ ٹھیک۔ اگر کوئی آپ پر چیخ رہا ہے تو جواب میں چیخنا احسن نہیں ہے، وہ تو آگ پر تیل ڈالنا ہے۔ صحیح۔ لیکن شاید سکون سے یہ کہنا کہ میں آپ کی بات سننا چاہتی ہوں لیکن پلیز تھوڑا آہستہ بولیں تاکہ میں سمجھ سکوں، یہ احسن ہو سکتا ہے۔ اچھا، ہاں، یہ بات ہے۔ اس میں مضبوطی بھی ہے اور شائستگی بھی۔ یا اگر آن لائن کوئی بدتمیزی کر رہا ہے تو جواب میں گالی دینا احسن نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ لیکن شاید اس کی بات کو نظر انداز کر دینا یا صرف یہ لکھنا کہ میں اس قسم کی گفتگو میں حصہ نہیں لینا چاہتا، یہ آسن ہو سکتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارا رد عمل بھی فساد نہ پھیلائے بلکہ صورتحال کو بہتر بنانے کی کوشش کرے۔ یہ مشکل ضرور ہے، مانتی ہوں، لیکن ناممکن نہیں، اور یہیں پر صبر اور برداشت کا اصل امتحان ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اچھی بات کرنے کے لیے صرف الفاظ کا ذخیرہ یا اچھی نیت کافی نہیں ہے، ایک خاص قسم کی جذباتی پختگی، ایموشنل میچورٹی اور حکمت بھی چاہیے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے۔ یہ صرف زبان کا معاملہ نہیں، یہ دل اور دماغ کا معاملہ ہے۔ آیت کا وہ حصہ نا، ان الشیطان ینزغ بینہم، جی، وہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہماری گفتگو ہمارے اندر کی عکاسی کرتی ہے۔ اگر دل میں کینہ ہے، حسد ہے، تکبر ہے، غصہ بھرا ہے، تو زبان سے احسن بات نکلنا بہت مشکل ہو جائے گا، چاہے ہم کتنی ہی کوشش کر لیں۔
زبان سے وہی ٹپکتا ہے جو دل میں ہوتا ہے۔ بالکل، جو دل کے برتن میں ہے وہی باہر آئے گا۔ تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اپنی گفتگو کو احسن بنانے کی کوشش یہ اصل میں اپنے باطن کو، اپنے اندر کو پاک کرنے کا عمل ہے؟ مطلب یہ دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں؟ یقیناً یہ ایک دو طرفہ عمل ہے، لازم و ملزوم ہے۔ جب آپ شعوری طور پر احسن بات کہنے کی کوشش کرتے ہیں نا، جی، تو آپ اپنے آپ کو مجبور کرتے ہیں کہ غصے کو دبائیں، صبر کریں، دوسرے کا نقطۂ نظر سمجھیں، ہمدردی پیدا کریں۔ یہ عمل آہستہ آہستہ آپ کے دل سے منفی جذبات کم کرتا ہے۔ اچھا، دوسری طرف جب آپ اپنے دل کو پاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ذکر سے، عبادت سے، دوسروں کے لیے اچھا سوچنے سے، تو آپ کی زبان سے خود بخود نرمی اور محبت جھلکنے لگتی ہے۔ اس لیے اچھی گفتگو کی مشق کرنا دراصل تزکیہ نفس کا ہی ایک حصہ ہے۔ یہ صرف دوسروں سے تعلقات بہتر بنانے کا طریقہ نہیں، بلکہ خود کو بہتر انسان بنانے کا بھی ذریعہ ہے۔ یہ بہت گہرا تعلق ہے۔ اکثر ہم ظاہری اعمال پر زیادہ توجہ دیتے ہیں، لیکن یہ آیت یاد دلا رہی ہے کہ زبان کا عمل کتنا اہم ہے اور اس کا تعلق ہمارے اندرون سے کتنا گہرا ہے۔ اچھا، اگر ہم اس نصیحت پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو اس کے ٹھوس فائدے کیا ہوں گے؟ آیت میں تو شیطان کے فساد سے بچنے کا ذکر ہے، لیکن کیا اس کے کچھ پازیٹیو نتائج بھی ہیں؟ بے شمار فوائد ہے۔ سب سے پہلا اور بنیادی فائدہ تو اللہ کی رضا ہے، اس کے حکم کی تعمیل ہے۔ یہ خود ایک بہت بڑا انعام ہے۔ بے شک۔ دوسرا، جیسا آپ نے کہا، یہ شیطان کے پیدا کردہ فساد سے حفاظت ہے۔ جب بات احسن ہوگی تو غلط فہمیاں کم ہوں گی، رنجشیں نہیں ہوں گی، تعلقات میں بگاڑ نہیں آئے گا۔ صحیح۔ تیسرا، یہ محبت اور الفت بڑھاتی ہے۔ نرم اور اچھی بات دلوں کو جوڑتی ہے، نفرت کم کرتی ہے، رشتوں میں مٹھاس لاتی ہے۔ آپ سوچیں نا، ایک خاندان جہاں سب ایک دوسرے سے احسن بات کرتے ہوں، وہاں کتنی محبت اور سکون ہوگا۔ بالکل۔ اور معاشرتی سطح پر، سماج پر کیا اثر ہوگا؟ معاشرتی سطح پر جب لوگ ایک دوسرے سے احسن انداز میں بات کریں گے تو پورے معاشرے میں مجموعی طور پر امن بڑھے گا، برداشت بڑھے گی، احترام بڑھے گا۔ لڑائی جھگڑے یا تنازعات محاذ آرائی اس میں کمی آئے گی، لوگ ایک دوسرے کی بات سننے اور سمجھنے کو تیار ہوں گے۔ یہ ایک پرامن اور مہذب معاشرے کی بنیاد ہے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ یہ انسان کی اپنی شخصیت کو نکھارتی ہے۔ جو شخص ہمیشہ اچھی اور سوچ سمجھ کر بات کرتا ہے، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اس پر بھروسہ کرتے ہیں، اس کی صحبت پسند کرتے ہیں، اس کی بات میں وزن پیدا ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور پانچواں، جیسا کہ احادیث میں بھی آتا ہے، اچھی بات کہنا صدقہ ہے۔ صدقہ؟ جی، صدقہ۔ یہ ایک ایسی نیکی ہے جس میں کوئی خرچ نہیں آتا، لیکن اس کا اجر بہت بڑا ہے اور اس کا اثر دیر پا ہوتا ہے۔ ایک اچھا لفظ کسی کی زندگی بدل سکتا ہے، کسی کو امید دے سکتا ہے، کسی کو گناہ سے بچا سکتا ہے۔ یہ واقعی حیران کن ہے کہ ایک چھوٹی سی آیت اور اس میں کتنی حکمت، کتنے فائدے چھپے ہوئے۔ یہ صرف بول چال کے آداب نہیں سکھا رہی، بلکہ ایک کامیاب، پرسکون زندگی گزارنے کا پورا ایک طریقہ بتا رہی ہے۔ جی ہاں، یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمارے الفاظ معمولی نہیں ہیں، ان میں بنانے کی بھی طاقت ہے اور بگاڑنے کی بھی، تعمیر بھی، تخریب بھی۔ ہمیں اختیار دیا گیا ہے کہ ہم اپنے الفاظ کو خیر پھیلانے کے لیے استعمال کریں یا شر کا ذریعہ بننے دیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح طور پر احسن کا راستہ اپنانے کا حکم دیا ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ لبلباب یہ ہوا کہ سورۃ الاسراء کی یہ آیت ہمیں حکم دیتی ہے کہ ہم ہمیشہ ہر حال میں بہترین ممکنہ الفاظ اور انداز میں گفتگو کریں۔ جی، کیونکہ سخت یا بری گفتگو وہ شیطان کو ہمارے بیچ فساد پھیلانے کا موقع دیتی ہے، اور یہ عمل صرف ظاہری نہیں بلکہ ہمارے باطن کی پاکیزگی، ہمارے ایمان کی مضبوطی سے جڑا ہوا ہے۔ بالکل، اور اس کے فائدے صرف آخرت میں نہیں ہیں، اسی دنیا میں ہمارے تعلقات، ہمارے معاشرے اور ہماری اپنی ذات کے لیے بے شمار ہیں۔ اس گفتگو کے اختتام پر سننے والوں کے لیے کیا کوئی ایسی سوچ یا سوال چھوڑا جا سکتا ہے جس پر وہ غور کر سکیں؟ کوئی فوڈ فار تھاٹ؟ ایک اہم سوال جس پر ہم سب سوچ سکتے ہیں وہ یہ ہے، ہم اپنی روزمرہ کی گفتگو میں یہ احسن بات کہنے کو اپنی عادت کیسے بنا سکتے ہیں؟ وہ کون سے چھوٹے چھوٹے قدم ہیں جو ہم آج سے اٹھا سکتے ہیں؟ شاید ایک قدم یہ ہو سکتا ہے کہ بولنے سے پہلے بس ایک لمحے کے لیے رکیں اور سوچیں
کیا یہ بات جو میں کہنے والی ہوں واقعی سب سے اچھی ہے؟ کیا اس سے کوئی بہتر انداز ہو سکتا ہے؟ اور شاید یہ بھی سوچیں کہ وہ کون سی جگہیں ہیں، کون سی صورتحال ہیں جہاں ہم اکثر احسن بات کہنے سے چوک جاتے ہیں۔ کیا وہ غصے کی حالت ہے، یا جب ہم تھکے ہوئے ہوتے ہیں، یا جب کسی سے اختلاف کر رہے ہوتے ہیں؟ ان لمحوں کو پہچاننا شاید پہلا قدم ہو۔ ایک اور زاویہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم یہ جائزہ لیں، کیا آج کوئی ایسا موقع تھا جہاں ہمارے الفاظ نے کسی کے دل پر اچھا اثر ڈالا؟ یا اس کے الٹ، کیا کوئی ایسا لمحہ تھا جہاں ہم بہتر الفاظ استعمال کر سکتے تھے؟ ان تجربات سے سیکھنا اور آئندہ کے لیے بہتری کا عزم کرنا۔ صحیح ایک مسلسل خود احتسابی کا عمل ہے جو ہمیں آہستہ آہستہ احسن گفتگو کا عادی بنا سکتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، شیطان ہمیشہ طاق میں ہے کہ کب اسے ہمارے الفاظ کے ذریعے فساد پھیلانے کا موقع ملے۔ اس دشمن کو پہچاننا اور اس کے طریقوں سے ہوشیار رہنا بھی اس آیت پر عمل کرنے کا ایک اہم حصہ ہے۔ یقیناً یہ گہری اور بہت عملی نصیحت ہے۔ اس پر عمل کر کے نہ صرف ہم اپنی دنیا سنوار سکتے ہیں، بلکہ اپنی آخرت کے لیے بھی بہترین سرمایہ جمع کر سکتے ہیں۔